بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللهم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منها اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جامعہ قرآن اسلام کے ترجمہ القرآن کورس میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس ٹوٹی پھوٹی نوکری کو قبول و منظور فرمائے، اس کلام عظیم کو ہمارے لیے شفا اور نور بنا دے اور دنیا اور آخرت میں نجات اور کامیابی کا باعث کر دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 161۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ ان بے شک الذین وہ لوگ کفروا جو کافر ہوئے، وماتوا اور مر گئے کفر کی ہی حالت میں، وہم اور وہ کفار کافر ہی تھے، اولئک یہی لوگ علیہم ان پر لعنت اللہ اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ اور فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین اور سب لوگوں کی لعنت ہے۔ اور وہ لوگ جو کافر ہوئے اور کافر ہی مرے، ایسوں پر اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون۔ خالدین ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس لعنت میں، لا یخفف عنہم العذاب اور ان پر سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، ولا هم ينظرون اور نہ ہی انہیں کچھ مہلت دی جائے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اور تمہارا معبود واحد ہے اور نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے جو رحمان ہے، جو بہت ہی مہربان ہے اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے نبی کریم علیہ السلام کی ناچ پانے والوں کا ذکر کیا تھا اور ان پر لعنت فرمائی، پھر ان میں سے توبہ کرنے والوں کا ذکر کیا، اور اب ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جنہوں نے اپنے اس کفر سے توبہ نہیں کی، کفر پر اصرار کیا ہے اور کفر کی ہی حالت میں مر گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان پر اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت سے مراد عذاب کی خبر دینا ہے، اور فرشتوں اور انسانوں کی لعنت کا معنی اللہ کی رحمت سے دور کرنے کی بد دعا دینا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر لعنت کی ہے جو کفر پر مر گئے، اور نبی کریم علیہ السلام نے جن اور موت علی الکفر یعنی کفر پر مرنا جو ہے، اگر اس چیز کا معلوم نہ ہو تو اس پر لعنت کرنا جائز نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ احد کے دن نبی کریم علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ ابو سفیان پر لعنت کر، اے اللہ حارث بن حشام پر لعنت کر، اے اللہ صفوان بن امیہ پر لعنت کر۔ تب یہ آیا کریمہ نازل ہوئی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 128، لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ آپ اس میں سے کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، یا اللہ ان کی توبہ قبول فرما لے یا ان کو عذاب دے دے، بے شک یہ ظالم ہیں۔ سو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور وہ اسلام لے کر آئے، اور انہوں نے اسلام میں اچھے اعمال بھی کیے۔ زندہ کافروں پر لعنت کرنا جائز نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمان ہو جائیں۔ یہاں پہ امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ حضرت ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے مسلمانوں
کو لعنت کی تو یہ اس کو قتل کرنے کے مثل ہے۔ یعنی مسلمان بہن بھائی پر لعنت بھیجنا جو ہے درست عمل نہیں ہے، بلکہ منع فرمایا گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں عبداللہ نامی ایک شخص تھا جس کا لقب حمار تھا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسایا کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو شراب نوشی پر حد لگایا کرتے تھے۔ ایک دن اس شخص کو حد لگائی جا رہی تھی کہ مسلمانوں میں سے ایک شخص نے کہا، اے اللہ اس پر لعنت کر، اس کو کتنی بار حد لگائی گئی ہے، یعنی کہ اتنی مرتبہ کوڑے پڑے ہیں اسے، لیکن پھر بھی شراب پینے سے باز نہیں آتا اور اس کو سزا دی جاتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اس کو لعنت نہ کرو، باخدا تم کو معلوم نہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ یعنی نبی پاک علیہ السلام کو آ کر کسی نہ کسی معاملے میں ہنسا دیتا تھا کہ آپ پریشان نہ ہوں۔ سو اس عمل پر کہ بھی اس شخص کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے، لعنت کرنے سے منع کیا گیا۔ البتہ گناہ کبیرہ کرنے والوں پر بلا تعین نبی کریم علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ چوری کرنے والوں پر لعنت کرے، وہ لوہے کا گولا چراتا ہے اور اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، اور وہ جہاز کی رسی چراتا ہے اور اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ اسی طرح ہم پچھلے دنوں بھی پڑھ کے آئے کہ وہ عورتیں جو مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کریں اور جو عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کریں، ان پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ بھی صحیح بخاری شریف کی ہی حدیث پاک ہے۔ اس آیا کریمہ میں فرمایا ہے کہ جو کفر پر مرے اس پر سبھی انسان لعنت کرتے ہیں، تو حالانکہ کافر تو اس پر لعنت نہیں کرتے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ کافر اس پر آخرت پہ لعنت کریں گے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ انسان سے مراد کامل انسان ہے، اور کامل انسان مسلمان ہی ہیں، یعنی جو فرما برداری کریں، سچا کلمہ پڑھیں اور اس پر عمل کریں اور سال بھر کوشش کریں سیدھے راستے پر ہی چلنے کی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان سے نہ عذاب کم کیا جائے گا، نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی۔ نیک اعمال کے مقبول ہونے کی شرط ایمان ہے، اور ایمان کے بغیر نیکیاں رد ہو جاتی ہیں، ضائع ہو جاتی ہیں۔ جیسے کہ سورہ نحل کی آیت نمبر 97 میں بیان ہوا کہ مرد یا عورت جس نے کوئی نیک عمل کیا، بشرط یہ کہ وہ مومن ہو، تو ہم ضرور اس کو پاکیزہ زندگی کے ساتھ زندہ رکھیں گے اور ان کے اچھے کاموں کا ان کو اجر ضرور دیں گے۔ اور سورہ الفرقان کی آیت نمبر 23 میں کہا گیا کہ ان کافروں نے جو بھی نیک کام کیے ہیں ہم ان کی طرف قصد فرمائیں گے، پھر ہم انہیں باریک غبار کے بکھرے ہوئے ذرات بنا دیں گے۔ یعنی کہ ان کے نیک اعمال ایسے ہو جائیں گے کہ عکارت بنا دیے جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے، تو ان کے کچھ بھی کام نہ آ سکیں گے۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 5 میں آیا ہے، اور جس نے ایمان لانے سے انکار کیا تو بے شک اس کا عمل ضائع ہو گیا۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن جدعان زمانہ جاہلیت میں رشتہ داروں سے حسن سلوک کرتا تھا اور مسکین کو کھانا کھلاتا تھا، آیا اس کو یہ عمل نفع دے گا؟ آپ نے فرمایا، یہ عمل اس کو نفع نہیں دے گا، کیونکہ اس نے ایک دن بھی یہ نہیں کہا کہ اللہ قیامت کے دن میرے خطاؤں کو بخش دینا۔ قرآن مجید کی ان آیات اور اس حدیث صحیح سے یہ ثابت ہے کہ کفار کی نیکیاں ضائع ہو جائیں گی اور ان پر اجر نہ ملے گا اور نہ ہی عذاب میں تخفیف ہوگی۔ نبی کریم علیہ السلام یہاں پہ ایک کویشچن کیا جاتا ہے کہ جی ابو لہب کو جو ہے اس کے عذاب میں تخفیف ہوئی، اور اسی طرح حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو طالب کی بھی جو سزا ہے اس میں بھی تخفیف کی گئی۔ صحیح مسلم شریف میں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ابو طالب کو آگ سے کھینچ کر نکال لیا اور صرف اس کے ٹخنوں تک آگ رہ گئی،
کیونکہ وہ نبی کریم علیہ السلام کا دفاع کیا کرتے تھے، یعنی آپ کی طرف سے ڈیفینس کرتے تھے ان کا، تو اس وجہ سے وہ آگ صرف ان کے ٹخنوں تک رہتی۔ نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت اور آپ کی وضاحت کی خصوصیات کی وجہ سے ابو لہب اور ابو طالب اس سے مستثنا ہوئے، آپ پر ان پر رحم کیا گیا، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ اور ابو لہب نے پیر کے دن نبی کریم علیہ السلام کی پیدائش پر ان کی ولادت کی خوشی میں اپنی والد سویبہ کو آزاد کیا تھا، لہٰذا اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں پورے ہفتے میں ایک دن ایسا آتا ہے جس میں ان کی عذاب میں تخفیف کی جاتی ہے۔ دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ کفار کے عذاب میں تخفیف نہ کرنا اللہ تعالیٰ کا عدل ہے، اور ابو طالب کے عذاب میں تخفیف کر دینا یہ اللہ کا فضل ہے۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ تخفیف نہ کرنے کا تعلق مدت سے ہے، یعنی عذاب کی غیر متناہی مدت میں کمی نہیں ہوگی، اور جن کے عذاب میں تخفیف کی ہے ان کا تعلق عذاب کی کیفیت سے ہے۔ تخفیف نہ کرنے کا تعلق عذاب آخرت سے ہے، اور تخفیف کرنے کا تعلق عذاب برزخ سے ہے، یعنی دو حصے ہیں۔ ایک مرنے کے بعد انسان نے قیامت تک جہاں رہنا ہے وہ عالم برزخ ہے، تو برزخ میں اس کی تخفیف کی جاتی ہے، لیکن جب عذاب آخرت ہوگا، قیامت قائم ہو جائے گی، اس کے بعد جو کیفیت ان کافروں پر گزرے گی اس میں ایک ذرہ برابر بھی تخفیف نہیں کی جائے گی، جس سے اللہ تعالیٰ کی آیت مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اور تمہارا معبود ایک معبود ہے، اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ اس سے پہلی آیت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا بیان تھا، اور فرمایا تھا کہ یہود اپنی کتاب میں آپ سرکار دو عالم علیہ السلام کی نبوت کو چھپاتے تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور توحید کو بیان فرمایا ہے، اور ظاہر فرمایا ہے کہ یہود اللہ تعالیٰ کی توحید کو چھپاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے واحد ہونے کا معنی یہ ہے کہ الوہیت میں اس کا کوئی شریک نہیں، اور عبادت کا مستحق ہونے میں وہ متفرد ہے، یعنی اکیلا ہے، اور اس کی صفت میں کوئی بھی اس کے جیسا نہیں، اس کے مثل نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو، یعنی مرتے وقت زبان سے جو آخری کلام نکلا ہے اس نے اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا تو وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اس حدیث پاک کو امام ترمذی نے بھی روایت کیا ہے۔ ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ شیخ محی الدین ابن عربی نے کہا کہ مجھے نبی کریم علیہ السلام کی یہ حدیث پہنچی ہے کہ جس شخص نے 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا اس کی مغفرت کر دی جائے گی، اور جس کے لیے پڑھا گیا اس کی بھی مغفرت کر دی جائے گی۔ میں نے 70,000 بار یہ کلمہ پڑھ لیا تھا اور کسی کے لیے خصوصی نیت نہیں کی تھی۔ ایک مرتبہ میں کھانے کی دعوت میں پہنچا، وہاں ایک نوجوان کشف میں مشہور تھا، کھانے کے دوران وہ رونے لگا۔ میں نے رونے کا سبب پوچھا تو اس نے کہا، میں نے اپنی ماں کو عذاب میں گرفتار دیکھا ہے، میں نے دل ہی دل میں ان 70,000 کلمات کا ثواب اس کی ماں کو بخش دیا۔ کہ اب وہ نوجوان ہنسنے لگا اور کہا، اب میں نے اپنی ماں کو اچھے حال میں دیکھا ہے، تو مجھے اس حدیث کی صحت کا اس نوجوان کے کشف سے یقین ہوا، اور اس کے کشف کی صحت کا اس حدیث سے یقین ہوا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ آیت نمبر 164 کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر
بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ان بے شک فی میں خلق السماوات آسمانوں کی تخلیق میں والارض اور زمین کی تخلیق میں واختلاف اللیل والنہار اور رات اور دن کے آنے جانے میں والفلک التی اور کشتیوں کے التی تجری فی البحر جو سمندر میں بہتی ہیں بما ینفع الناس لوگوں کے نفع کے ساتھ وما انزل اللہ اور جو اللہ نے نازل کیا من السماء آسمان سے من ماء پانی فاحیا به الارض پھر ہم نے پھر زندہ کیا اس کے ساتھ زمین کو بعد موتیہا اس کے بنجر ہو جانے کے بعد وبث فیہا من کل دابہ پھر اس زمین میں ہر طرح کے جانور پھیلا دیے وتصریف الریاح اور ہواؤں کا بدلنا کبھی تیز ہو گئی کبھی آہستہ ہو گئی والسحاب المسخر اور بادلوں کو ان سب کو تابع کر دیا گیا بین السماء آسمان کے اور والارض زمین کے درمیان میں اللہ کے حکم پہ یہ پابند ہو گئے لآیات لقوم یعقلون ان سب چیزوں میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو عقل والی ہے جو عقل کا استعمال کرتی ہے غور و فکر کرتی ہے بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں اور کشتیوں اور جہازوں میں جو دریا میں لوگوں کے فائدے کی چیزیں لے کر رواں ہیں اور بارش میں جس کو اللہ تعالیٰ آسمان سے برساتا ہے اور اس سے زمین کو مرنے کے بعد زندہ یعنی خشک ہو جانے کے بعد سرسبز کر دیتا ہے اور زمین پر ہر قسم کے جانور پھیلانے میں اور ہواؤں کے چلانے میں اور بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان گھرے رہتے ہیں عقل مندوں کے لیے خدا کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ تمہارا معبود واحد ہے۔ اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خالق اور واحد ہونے پر دلائل قائم کیے ہیں، یعنی دلیل دیے ہیں اس پہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدت پر دلائل بھی ہیں اور انسان کے حق میں نعمتیں بھی ہیں۔ آسمان کے پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کی یہ نشانی ہے آسمان کے پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کی یہ نشانی ہے کہ وہ بغیر ستونوں کے قائم ہے، نہ اس کے اوپر کوئی ایسی چیز ہے جس سے وہ لٹکا ہوا ہے، اور عام عادت کے خلاف بغیر کسی ستون کے آسمانوں کو قائم رکھنا بغیر کسی زبردست قادر اور خالق کے ممکن نہیں۔ زمین میں سمندر اور دریا ہیں، معدنیات ہیں، جنگلات ہیں، باغات اور فصلیں ہیں، اور ان سب میں اللہ تعالیٰ کے وجود پر نشانیاں ہیں۔ سمندروں کی روانی ہے، زمین کی پیداوار کا ہمیشہ ایک جہد کے ساتھ اور ایک نظم پر قائم رہنا، یہ سب بتاتا ہے کہ ان سب کا بنانے والا ایک ہی ہے، کیونکہ کبھی سیب کے درخت سے انگور پیدا نہیں ہوتا اور نہ کبھی سمندر کے متجزر کا نظام بدلتا ہے۔ دن اور رات میں نشانیاں ہیں، دن کو روشنی اور رات کو اندھیرے کا سبب بنایا ہے۔ پھر دن اور رات میں کمی اور بیشی کا نظام ایک بہت بڑی حکمت پر مبنی ہے۔ جون اور جولائی میں دن بڑے ہیں، راتیں چھوٹی ہیں، اور نومبر دسمبر میں راتیں بڑی ہیں، دن چھوٹے ہیں۔ اس نظام میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس نظام کا خالق بھی ایک ہی ہے۔ سمندروں پر رواں کشتیوں میں نشانیاں ہیں جو محض اللہ کی قدرت سے پانی پر تیرتی ہیں اور لوگوں کو اور ان کے ساز و سامان کو لے کر ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف منتقل ہوتی ہیں۔ ہمیشہ لکڑی اور پلاسٹک کی چیزیں پانی کی سطح پر قائم رہتی ہیں اور تیرتی ہیں، لوہے اور پیتل کی چیزیں پانی میں ڈوب جاتی ہیں۔ ان تمام چیزوں کا واحد طبعی شعور یہ بتاتا ہے کہ ان کا بنانے والا بھی ایک ہی اللہ ہے۔ بارش میں اللہ تعالیٰ کی قدرت پر نشانیاں ہیں کہ کس طرح بخارات سے حاصل شدہ پانی
فضا میں جمع ہوتا ہے، کس طرح منتشر ہوتا ہے، اور اس جہان کی بقا میں وہ کیا رول ادا کرتا ہے، اور اس سے سبزیوں اور پھلوں کی کس طرح رویدگی ہوتی ہے، پیدائش ہوتی ہے، اور اس نظام کی وحدت بھی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ زمین میں اللہ تعالیٰ نے جو حیوانات، حشرات پیدا کیے ہیں، ان میں عجیب و غریب حکمتیں ہیں اور فوائد ہیں۔ کچھ جانور انسان کی خوراک کے لیے حلال کر دیے ہیں، اور کچھ جانور اس کے امتحان کے لیے حرام کر دیے ہیں۔ کچھ اس کی سواری کے کام آتے ہیں، کچھ جانوروں کو عبرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ کتنے ہی جانور ایسے ہیں جن کو پیدا کرنے کی حکمت سے ہماری عقل بھی عاجز ہے۔ پھر ان تمام جانوروں کی پیدائش، نشو و نما اور ان کی موت کا نظام واحد ہے، متعدد نہیں ہے، تو ان کے پیدا کرنے والے متعدد کیسے ہو سکتے ہیں؟ یعنی ایک ہی نظام ہے اور ایک ہی مالک کے سپرد ہے۔ ہواؤں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت پر وہ نشانیاں ہیں۔ بعض ہوائیں بانجھ ہوتی ہیں، بعض ہوائیں سمر آور ہوتی ہیں، بعض ہوائیں سرد ہوتی ہیں، بعض گرم ہوتی ہیں، بعض ہوائیں فصلوں کو اجاڑ دیتی ہیں، ہلاکت کا باعث ہیں۔ ہوا کے ذریعے انسان سانس لیتا ہے۔ ہوا کے لیے عربی میں ریح کا لفظ، ریاح کا لفظ استعمال ہوا ہے، جو کہ ہلاکت اور تباہی والی ہواؤں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ریاح کا لفظ جو ہے خوشگوار اور رحمت والی ہواؤں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ امام ابو داؤد نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ریح اللہ کی رحمت سے ہے جو رحمت لاتی ہے اور عذاب کو لاتی ہے۔ جب تم آندھی کو دیکھو تو اس کو برا نہ کہو اور اللہ تعالیٰ سے اس کی خیر کا سوال کرو اور اس کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ اور امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کی ہے کہ سبا سے میری مدد کی گئی اور قوم عاد کو دبور سے ہلاک کیا گیا۔ یہ دونوں ہی جو ہیں کہ ہوا کی ہی قسمیں ہیں۔ انسان کو زندہ رہنے کے لیے خوراک، پانی اور ہوا کی ضرورت ہے۔ خوراک کے بغیر وہ چند دن بھی زندہ نہیں رہ سکتا، اس لیے خوراک حاصل کرنے کے لیے اسے روزی حاصل کرنے اور مشقت کرنے کا مکلف کر دیا گیا ہے۔ پانی کی اس سے زیادہ شدید ضرورت ہے تو اس کا حصول اس کے لیے بہت آسان کر دیا گیا ہے۔ ہوا کے بغیر وہ چند منٹ بھی زندہ نہیں رہ سکتا تو اس کا حصول بالکل عام کر دیا ہے۔ ہر شخص کو ہر جگہ ہر وقت بغیر کسی محنت و معاوضے کے ہوا میسر ہے۔ کیا یہ عجیب و غریب حکمت نہیں ہے؟ بادلوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت پر نشانیاں ہیں۔ کس طرح بادل بنتے ہیں، کس طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں، بغیر کسی ظاہری سبب کے کسی طرح فضا میں معلق ہیں۔ بادلوں کے گرجنے سے کس قدر ہیبت ناک اور ہولناک آوازیں پیدا ہوتی ہیں۔ آسمان سے بارش ہونے کا بھی ہمیشہ سے ایک طریقہ ہے، اس میں کبھی تبدیلی نہیں ہوئی۔ کیا اس سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ اس نظام کا خالق بھی ایک ہی ہے، اس میں کوئی تعدد نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ ان تمام مظاہر قدرت میں غور و فکر و تدبر کرے، کیونکہ یہ تمام چیزیں متغیر اور حادث ہیں، اور ان کا حدوث اس بات کا متقاضی ہے کہ ان کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہونا چاہیے۔ اور چونکہ ان تمام چیزوں کے نظام عمل میں انتشار اور اختلاف نہیں ہے بلکہ ہم آہنگی ہے، وحدانیت ہے، اس لیے ان کا بنانے والا بھی واحد ہی ہونا چاہیے۔ پھر ان تمام چیزوں میں جو بے شمار حکمتیں اور فوائد ہیں، ان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ بنانے والا انتہائی علیم اور حکیم ہے، اور یہ ساری کائنات کوئی اتفاقی حادثہ نہیں، اس کا نظم اور ربط اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ بالکل صحیح منصوبہ بندی کے ساتھ وجود میں آئی ہے۔ اس کا کوئی پیدا کرنے والا ہے اور وہ وحدہ لا شریک اللہ تعالیٰ کی علیم اور حکیم ذات ہے۔ والحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ ایک انسان کے لیے ایک روٹی کا لقمہ کہ جب انسان اس کو چباتا ہے تو اس کے چبانے کے لیے دانت اللہ تعالیٰ نے مہیا کر دیے، وہ روٹی کا لقمہ آیا کدھر سے تھا، کیسے پیدا ہوا؟ کہ وہ زمین میں بویا گیا بیج، پھر اس کو روشنی، ہوا، پانی عطا کیے گئے، پھر اس سے اللہ نے اس دانے کو پھاڑا، وہ اس میں سے دانے نکالے اور ایک دانے سے 100 دانے نکال دیے۔ پھر وہ انسان اس کو نکالتا ہے، نکال کے اس کو اس کا بھوسا الگ کرتا ہے، پھر اس کو پیستا ہے۔ پیسنے کے لیے بھی مشینری درکار ہے، اور اس کے بعد وہ اس کو
پیستا ہے، پیس کے اس کا آٹا بناتا ہے، آٹے سے پھر اس کو پانی کی ضرورت ہے، آگ کی ضرورت ہے اس کو پکانے کے لیے، پھر اس کی روٹی بنا کر پھر اس کا لقمہ بناتا ہے، اس کو کھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو یہی نہیں چھوڑ دیتا، اس کو دان دیتا ہے جس کا کام چبانا ہے۔ جب 32 مرتبہ ایک لقمہ چبایا جاتا ہے تو وہ اندر جا کے میدے میں اپنا صحیح کام کرتا ہے کہ اس میں سے میدا اس کو ہضم کرنا شروع کرتا ہے، جس میں سے توانائی الگ کر دی جاتی ہے، اس کے فاضل مادے الگ کر دیے جاتے ہیں، وہ توانائی خون میں شامل کر دی جاتی ہے، خون کا دورانیہ جو ہے دل حرکت کرتا ہے اور وہ توانائیاں جو ہیں پورے جسم میں پھیلا دی جاتی ہیں اور جسم کا حصہ بنتی ہیں، اور وہ فاضل مادے انسان کے جسم سے خارج کر دیے جاتے ہیں۔ ان کے اوقات، ان کے ٹائمنگز، ان کے معاملات، ان سب چیزوں کا تعلق دماغ سے رکھ دیا گیا ہے۔ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ فاضل مادے کے نکلنے کا وقت ہے۔ یہ سارا کچھ میرے مالک کا عطا کرتا ہے۔ یہ ایک لقمے کی کہانی ہے کہ وہی وحدہ لا شریک ہے جس نے ہمیں پیدا کرنے کے بعد ہمارے لیے وسائل مہیا کیے، ہمیں ماں باپ دیے، ہمیں ہمارے جسمانی اعضاء دیے جس سے کہ ہم کام کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت عطا کر دی، زمین گول ہونے کے باوجود چلنے کے قابل بنا دی، آسمان کو چھت بنا دیا، سورج کو روشن کر دیا دن کے لیے، اور رات کو جو ہے رات کے وقت میں اسی سورج کی روشنی کو کھینچ لیا، اور رات اللہ تعالیٰ نے ہمارے آرام کے لیے بنا دی۔ میرے مالک کے ہر کام میں حکمت ہے۔ سو فبأي آلاء ربكما تكذبان، کہ اے گروہ جن و انس، تو اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلائے گا؟ یہ سب کچھ تو تیرے رب کا عطا کرتا ہے۔ اگر تیرے رب سے لڑائی ہے اور تو اس کو ماننے کو تیار نہیں، تو اس کی دی ہوئی زمین پر چلنا چھوڑ دے، اس کے دیے ہوئے زبان سے بولنا چھوڑ دے، اس کی دی ہوئی آنکھوں سے دیکھنا چھوڑ دے، اس کی ڈالی ہوئی روح کو اپنے جسم سے نکال باہر پھینک کہ تو کیا ہے؟ تو کچھ بھی نہیں، سب کچھ میرے مالک کا عطا کرتا ہے۔ انسان عاجز ہے اور اللہ طاقت والا ہے، قوت والا ہے۔ ہم اپنے مالک کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے، ہمیں اطاعت کرنے والا بنا دے کہ ہم اپنے مالک کو راضی کرنے والے بندے بن جائیں اور وہ اعمال کمائیں جو دنیا اور آخرت میں ہمارے کام آ جائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔